اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ جل شانہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو محفوظ رکھیں گے، محبوب رکھیں گے، اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں مال وغیرہ، ان سے بے رغبتی پیدا کر لو، وہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ایک بار پھر سن لیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ جل شانہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو محبوب رکھیں گے، اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبتی پیدا کر لو، وہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ دنیا سے بے رغبتی پر حق تعالی شانہ کی محبت، آخرت کا اعزاز، اکرام وغیرہ امور تو پہلی روایات میں بہت کثرت سے گزر چکے ہیں۔ دوسرے مضمون کہ لوگوں کے اموال پر نگاہ نہ رکھی جائے، اسی سے ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بڑے تجربے کی بات ہے، ہر شخص کو ہر وقت اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ جتنے بھی آپس میں بہترین تعلقات ہوں، لیکن جہاں کسی چیز کے سوال کا ذکر آ جاتا ہے، سارے ہی تعلقات اور عقیدتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے دن بھی زندہ رہے، موت بہرحال ایک دن آنے والی چیز ہے، اور جو عمل بھی آپ کریں گے بھلا یا برا، اس کا بدلہ ملے گا، اور جس سے بھی آپ دنیا میں تعلقات پیدا کریں اس سے ایک دن جدا ہونا پڑے گا، اس کی موت سے ہو یا اپنی موت سے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آدمی کا شرف یعنی بزرگی تہجد کی نماز ہے، اور آدمی کی عزت لوگوں سے استغنا ہے، یعنی آدمی کی عزت اسی وقت تک ہے جب تک لوگوں کی اشیاء پر نگاہ نہ ہو، اور جہاں کہیں دوسروں کے مال پر نگاہ پڑی، ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص دنیا کی زینت اور اس کی رونق کو دیکھے اور وہ اچھی لگے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر جا کر گھر والوں کو نماز میں مشغول کر دیں، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، لا تمدن عینیک، اور ہرگز آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان دنیا داروں کو دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں سے ان کا امتحان لے۔ یہ محض دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اور آپ کے رب کا عطیہ جو آخرت میں ملے گا اس سے بدرجہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالی شانوں کا ارشاد ہے، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اس زیب و زینت کو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت سفیان بن عوینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت سے نوازا ہو، پھر وہ دنیا کی کسی چیز کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھے، اس نے قرآن پاک کو بہت کم سمجھا، یعنی اس کی قدر نہ کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر بہت محمود چیز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ شخص قناعت کرنے والا ہو، لوگوں کے پاس جو مال ہے اس میں طمع نہ رکھتا ہو، اس کی طرف ذرا بھی التفات نہ کرتا ہو، اور نہ مال کے کمانے کی اس میں حرص ہو۔ اور یہ سب چیزیں جبھی ہو سکتی ہے جبکہ آدمی اپنے اخراجات میں نہایت کمی کرنے والا ہو، کھانے میں، لباس میں، مکان میں کم سے کم
اور مجبوری کے درجے پر کفایت کرنے والا ہو اور گھٹیا سے گھٹیا چیز پر قناعت کرنے والا ہو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو 1 مہینے کے اندر اندر کی ضرورت کا تو خیال ہو، اس سے آگے کی کسی چیز کی طرف اپنے خیال اور دھیان کو نہ لگائے۔ اگر اس سے آگے کی سوچ میں بڑھ جائے گا تو قناعت کی عزت سے محروم ہو کر حرص اور طمع کی ذلت میں پھنس جائے گا، اور اس کی وجہ سے بری عادتیں پیدا ہو جائے گی، مکروہ چیزیں اختیار کرنی پڑ جائے گی، اس لیے کہ آدمی بالطبع حریص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر آدمی کے لیے 2 جنگل سونے کے ہو جائیں، اگر آدمی کے لیے 2 جنگل سونے کے ہو جائیں تب بھی وہ تیسرے کی فکر میں لگ جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سورت اتنی بڑی جتنی سورہ برات ہے نازل ہوئی تھی، پھر وہ منسوخ ہو گئی۔ اس میں سے یہ مضمون یاد ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس دین کی مدد ایسے فاسق اور کافر لوگوں سے بھی کر دیتے ہیں جن کا کوئی حصہ دین میں نہ ہو۔ اور اگر آدمی کے لیے 2 جنگل مال کے ہو جائیں تو وہ تیسرے کی طمع کرتا ہے۔ آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، البتہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالی شانہ توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 حریص آدمیوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک وہ شخص جو علم کا حریص ہو کہ اس کو علمی چسکا لگ گیا ہو، کسی وقت اس کا دل نہیں بھرتا۔ دوسرا وہ شخص جو مال کا حریص ہو، اور چونکہ آدمی کی جبلت میں یہ مہلک چیز ہے، اس بنا پر حق تعالی شانہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالی شانہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہو اور صرف ضرورت کے بقدر اس کی روزی ہو اور وہ اس پر قانع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، قیامت کے دن کوئی شخص غریب ہو یا امیر ایسا نہ ہوگا جو اس کی تمنا نہ کرتا ہو کہ کاش دنیا میں اس کو صرف ضرورت کے درجے کی روزی ملتی، اس سے زیادہ نہ ملتا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے اور مال کمانے میں زیادہ کوشش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قناعت سب سے بڑی نعمت ہے، قناعت سب سے بڑی نعمت ہے۔ قناعت کس کو بولتے ہیں؟ کہ آدمی کے پاس جو کچھ ہے نا اس پر صبر کرے، اسی میں گزارا کرے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، آخری کیا لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے اور مال کمانے میں زیادہ کوشش کرنے سے منع فرمایا کہ آدمی یہی سمجھ لے کہ بس میرے مسئلے مال سے ہی حل ہوں گے۔ تو یاد رکھو مال تم نہیں بڑھا سکتے، سن لو میری کان کھول کے بات، جتنا مقدر میں ہے اس سے 1 روپیہ زیادہ تم نہیں لے سکتے، اور پوری دنیا کی طاقت مل کر تمہارا 1 روپیہ کم نہیں کر سکتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ پاک نے لکھ دیا، تم جب ماں کے پیٹ میں تھے نا تب تمہارا سب کچھ لکھا گیا، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کتنی سانس لو گے، کتنا پانی پیو گے، ہے نا، باسمتی کھاؤ گے کہ کون سا چاول کھاؤ گے، وہ بھی لکھا ہے۔ ڈرو مت، وہ تو مل کے رہے گا۔ اور مال کمانے کو منع بھی نہیں ہے، کماؤ، ضرورت کے بقدر کماؤ، اور جو ہمارے پاس ہے نا اس میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ سب سے بڑا کمال میرے دوستو یہ، میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، دیکھو ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہ کی بھی ادھوری رہتی۔ ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات کے چکر میں پڑو گے تو مغل بادشاہ بھی ادھورے گئے بیچارے۔ ہاں، یہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی تمہاری میری، اس لیے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، جس پوزیشن میں رکھا ہے، اس میں اللہ سے خوش رہنا سیکھو۔ نہیں سمجھے؟ تمہیں اور مجھے پیدا کرنے والا اللہ تمہارے اور میرے حالات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔
ہے نا. دیکھو دو گاڑی آتی ہے، دونوں کا نام ایک ہی ہے، سوئفٹ ڈیزائر. اب ایک پیٹرول ایک انجن ہے، ایک ڈیزل ہے. ارے سمجھ میں ہماری بات، گاڑی میں کوئی فرق بھی نہیں ہوتا، لیکن بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اس میں ڈیزل ڈالنا، اور بنانے والا کہہ رہا ہے اس میں پیٹرول ڈالنا. اب تم پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈالو گے تو، اور ڈیزل کی جگہ پیٹرول ڈالو گے تو انجن بیٹھ جائے گا. کیوں بھائی؟ کہ بنانے والے نے جو بولا ہے اس پہ چلو، اپنا دماغ مت لگاؤ کیا فرق پڑتا، ایک تو گاڑی ہے برابر ہے. بنانے والا جو بولا اس کو بول چلو. تم کو اور میرے کو بنانے والا اللہ ہے. اللہ نے میرے کو اور تمہارے کو جس حال میں رکھا، غریب رکھا تو غربت میں خوش، مالدار بنایا تو مالداری میں خوش. شکایت نہیں آنا زبان پر. سچی کہتا ہوں، ہمارے لیے جو حال اللہ نے پسند کیا نا، اسی حال میں رہو. اس حال کو بدلنے کی کوشش مت کرو. ایک صاحب کہہ رہے تھے اللہ والے کہ اللہ اگر مجھے بیمار کرتا ہے تو میں یہ دعا بھی نہیں کرتا ہوں کہ اللہ شفا دے، کیونکہ جب اللہ نے میرے لیے بیماری کا حال پسند کیا ہے تو میں بیماری میں خوش ہوں. بولو، اللہ والوں کی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے کہ بیماری میں خوش ہوں. بولو، تو اپنے اپنے حال میں خوش رہنا سیکھو. ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے نا، جتنی چادر ہے اتنے پیر پسار کرو. زبردستی کے آج کے زمانے میں قرضے لے کے اپنی زندگی کو اجیرن مت کرو. سمجھ میں؟ آج کے زمانے میں ہر چیز آپ کو ہفتے پہ مل رہی، ہر چیز لے لو. کون سی چیز نہیں مل رہی بتاؤ؟ ہر چیز آن لائن مل رہی. میں نے ہمارے ایک ساتھی کو کہا آن لائن گوبر مل رہا بھائی. ہاں آن لائن گوبر ملتا ہے، 180 روپے کا پاؤ کلو. چاہیے آپ کو، گھر پہ ڈیلیوری دیں گے وہ، ریفائنڈ گوبر. تو زمانہ یہ ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. ہر چیز مل رہی ہے آپ کو. ایک ساتھی کے میں نے تشکیل کی 4 مہینے کی، اس نے کہا مول صاحب میرا مہینے کا 52,000 روپے کا تو ہفتہ بھرنے کا رہتا ہے، 4 مہینے کے 2 لاکھ روپے تو ہفتے کے نکالنے کے پہلے. میں کیا 52,000 کا ہفتہ؟ بولے گھر کا فریج ہفتے سے، اے سی ہفتے سے، گاڑی ہفتے سے، 4 ویلر ہفتے سے، میرا گھر ہفتے سے. ہم بتاؤ 52,000 بولے تو روز کے 2,000 ہوئے. میں کہا تو صبح اٹھتا ہے تو 2,000 کا قرض دار ہو کے اٹھتا ہے، اب کیسے زندگی گزاریں گے بولو؟ یہ آج کل پھیلایا گیا پوری دنیا میں ایک پلاننگ سے. ہر آدمی کو انڈر کرنا ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے. سمجھے بات کو؟ ہاں کچھ دنوں میں چیپ آ جائے گی، تمہارے بدن میں چیپ ڈالی جائے گی، تم کیا کر رہے ہو، کہاں ہو، سب معلوم پڑے گا. اتنی بڑی پلاننگ لے کے بیٹھے ہیں یہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی. اس کے لیے اس کے چکر میں پھنسو مت. اللہ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس پہ صبر کے ساتھ زندگی گزار لو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا. 40 سال میں بھی آ جا رہی، 50 میں بھی آ جا رہی، 60 میں بھی آ جا رہی. اس کے لیے اس کو سیکھو. اللہ کے راستے میں اسی لیے نکلے ہو کہ اپنی خواہشات کو کم کرو. سب سے بڑا نفع بتاؤں؟ خواہشات کو کم کرنے کا سب سے بڑا نفع، بہت بھاری نفع ہے، کہ جو آدمی اپنی کیا بولتے دنیا سے رغبت کو ختم کر دے، دنیا کا شوق ختم کر دے، اللہ پاک اس کو 2 انعام دیں گے. نمبر 1، اللہ بغیر سیکھے علم دیں گے، اور کسی کو بغیر دکھائے اللہ اس کو راستہ بتائیں گے. بولو. اور یہ میں نے تجربہ کیا کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں نا، اللہ اس کو بغیر سیکھے علم دے دیتے ہیں. فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں ایک عام آدمی تھے، عالم نہیں تھے، لیکن لکھا ہے کہ جب وہ بیان کرنے بیٹھتے تھے نا تو بڑے بڑے علماء اپنی انگلی منہ میں دبا دیتے تھے اور کہتے تھے فضل کہاں سے بول رہا ہے. کتابیں نہیں پڑھتے تھے وہ، ہاں باقاعدہ کنیکشن ہوتا تھا اللہ سے، اور اللہ ان کو علم دیتے تھے، اللہ ان کو راستہ بتاتے تھے.
ہمارے قاضی صاحب ایک مرتبہ بیرون کے سفر میں گئے تو ایک مسجد میں بیان کرنے بیٹھے، وہاں صحابی کی قبر تھی اور قاضی صاحب کو عربی نہیں آتی تھی۔ اب وہاں کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں عربی میں بات کرو، اب عربی آوے تو بولے نا، لیکن قاضی صاحب مشورے کے پابند، قاضی صاحب مشورے سے طے ہوا بیٹھ گئے اور عربی میں بات شروع کر دی۔ قاضی صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحابی کی قبر میں سے ایک تار نکلا، وہ آ کر میرے دل پہ ٹچ ہوا اور میں نے عربی بولنا شروع کیا اور ایسی فصیح اور ایسی صاف عربی میں پونا گھنٹہ بیان کر ڈالا، اور جب بیان پورا ہوا تو وہ تار پھر نکلا اور پھر قبر میں چلا گیا۔ سمجھے؟ یہ ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی کرو گے نا، بے رغبتی کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑنے کو نہیں بولتے ہیں، لیکن شوق ختم کر دو۔ میرے کو تو ایسے کپڑے لگتے اور میری تو چپل ایسی، ہاں میں تو فلاں کمپنی کی چپل پہنتا بولے، ہے نا، اور فلاں کمپنی کا میں تو سامان استعمال کرتا، اپنا تو ہر چیز اسٹینڈرڈ رہتا۔ کون سا رہتا؟ ہمارے ساتھی کہتے بہت برانڈ کرنے والوں سنو، کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ ریمنڈس کمپنی بناتی کفن؟ ارے بولو، نہیں بولے میں کفن بھی ریمنڈس کا پہنتا بولے، ایسا بولتا کوئی؟ اس لیے سیدھی سادی زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو سادگی کے ساتھ گزارو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق